بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ملك زادا راحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام बुजुर्गों, आजीजों और ईमानी भाइयों, हम सब और उम्मत का हर फर्द इस बात को बड़ी अच्छी तरह से जानता है, बल्कि बचपन से हम सबको ही सिखलाया जाता है और हम सुनते भी रहते हैं कि जिस मज़हब पर हम अमल करते हैं, जो हमारा सब कुछ है, उसकी बुनियाद 5 चीजों पर है। और ये बड़ी मशहूर हदीस है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आपने एक हदीस शरीफ में मज़हब इस्लाम का एक खुलासा बयान कर दिया। ये वो चीजें
بتلانی اور بیان فرمانی کہ جن پر اس مذہب کی بنیاد ہے، جن کو ارکان اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ نمبر 1، سب سے بنیادی اور اہم چیز کہ ایک اللہ کی گواہی دینا اور دل اور زبان سے اس بات کا اقرار اور یقین کرنا کہ اللہ کے علاوہ اس پوری کائنات میں خدا بڑا رب کہلانے کے لائق کوئی اور نہیں، اور اسی کا دوسرا ٹکڑا ہے کہ اس بات کی بھی گواہی دینا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر، نبی اور رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ اگر فرض ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کرنا، اور رمضان المبارک کا مہینہ آئے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تو روزوں کا رکھنا ہر بالغ مرد و عورت پر جس کو کوئی شرعی عذر نہ ہو، مکمل رمضان کے روزوں کی ادائیگی فرض ہے۔ اور اللہ کے نبی نے آخری میں بیان فرمایا حج کرنا۔ یہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، اسلام کے 5 پلرز ہیں کہ جن پر پورا مذہب اسلام ٹکا ہے۔ بعض علماء اس طرح بھی بیان فرماتے ہیں کہ ان عبادتوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک عبادتیں وہ ہیں کہ جن میں جان خرچ ہوتی ہے، جسم کی طاقت لگتی ہے، مثال کے طور پر نماز پڑھنا، روزوں کا رکھنا، اور کچھ عبادتیں وہ ہیں کہ جن میں صرف مال خرچ ہوتا ہے، یعنی مالی عبادات۔ زکوٰۃ فرض ہو جائے تو 2.5% ایک سال کے گزر جانے کے بعد نکالنا فرض ہے، تو ضروری ہے۔ اور حج ایک ایسی تنہا عبادت ہے کہ جس میں جسم کی طاقت اور انسان کا اپنا مال خرچ ہوتا ہے، یعنی ایک اعتبار سے یہ جسمانی عبادت بھی ہے اور ایک اعتبار سے مالی عبادت بھی ہے۔ یہ جسمانی اور مالی دونوں عبادتوں کا سنگم ہے۔ جسم اور مال دونوں مل کر اللہ کے راستے میں خرچ ہوتے ہیں، اور یہ ایسی واحد عبادت ہے کہ جس کا ظاہری روپ یہ بتلاتا ہے کہ جیسے ایک عاشق، ایک محبت کرنے والا کسی کے عشق اور محبت میں پڑ کر اپنے لباس، اپنے جسم، اپنے رکھ رکھاؤ کا خیال نہیں رکھتا، بالکل ایسے ہی حاجی بھی اس عبادت کے دوران اللہ کی محبت میں ایسا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے کپڑوں کا، اپنے بالوں کا، اپنے ناخن کا، غرض یہ ہے کہ اپنے جسم کا کوئی خیال نہیں رہتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جتنی عبادتیں مسلمانوں پر، ہم آپ پر فرض کی ہیں، بالکل الگ الگ طریقے بتلائے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے کہ تمہیں صبح
صبح سے شام تک نہ تو کھانے کی کوئی چیز تمہارے حلق سے نیچے جائے گی، نہ پینے کی کسی چیز کے تم قریب جاؤ گے، اور نہ ہی کچھ جائز چیزیں ہیں گھر والوں کے قریب جانا تم وہ بھی نہیں کر سکتے۔ حج میں بھی بعض چیزیں تو وہ ہیں جو پہلے سے ہی حرام ہیں، پہلے سے ہی غلط ہیں، ان کو تو حج ہو یا عام حالات بغیر حج کا زمانہ کرنے کی اجازت ہی نہیں۔ لیکن حج کے دوران بعض ایسی مباح جائز چیزیں جن کا کرنا عام حالات میں بالکل صحیح ہوتا ہے، اس میں کوئی کمی، اس کے کرنے میں کوئی برائی نہیں ہوتی، کوئی گناہ نہیں ملتا، لیکن جیسے ہی حج کے وہ 5 دن شروع ہوتے ہیں تو پابندیاں لگ جاتی ہیں، پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں کہ تم اب یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں نے شروع میں پڑھی، قرآن مجید کا 4واں باب اور اس کے پہلے صفحے کی یہ آیت ہے، فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا ضروری ہے، کس پر؟ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے جسم میں وہاں تک جا کر واپس آنے کی طاقت ہو، جس کے پاس اتنے پیسے، اتنی رقم موجود ہو کہ وہ آنے جانے اور وہاں رہنے کے اخراجات خرچ کو برداشت کر سکتا ہو، تو فرمایا اب جو استطاعت کا مطلب ہے یہ پورا ہو گیا تو تمہارا وہاں جانا ضروری ہے، اور یہ سب کے لیے، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، کسی بھی حالت میں ہو، اگر زندگی کے کسی بھی حصے میں یہ حالت آ جائے تو اس کے بعد سے اس پر حج اس کی موت تک فرض رہتا ہے، اگر نہیں کریں گے تو ثابت نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید کی اس آیت کو جو آخری ٹکڑا وہ بڑا عجیب ہے، ایک طرح کی وعید اور دھمکی بھی ہے اللہ کی جانب سے، لیکن صاف نہیں، اشاروں میں کہا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یوں فرمایا، جو آسان اس کا ترجمہ کہ جس نے کفر کیا، یہ یوں کہتے ہیں کہ جس نے انکار کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو رب کائنات تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ اور آیت کا ایک ٹکڑا گرچہ ظاہر سے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک عام بات فرما رہے ہیں، قرآن مجید میں ایک عام بات کہی جا رہی ہے، مگر عربی زبان کا ایک اصول ہے کہ جو بات جتنی ڈھکے چھپے انداز میں کہی جاتی ہے اس میں اتنا ہی مبالغہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی وجلال نے قرآن مجید کی اس آیت کے اخیر ٹکڑے میں جو یہ بات کہی کہ جو نہ آئے، یعنی دولت، مال، پیسہ، رقم اتنی ہے کہ وہاں تک جا کر واپس سکون سے آ سکتے ہیں، جسم میں اللہ نے طاقت رکھی،
دونوں چیزیں جمع ہو گئی. میں آپ کے لیے اور آسان کر دوں. آج کے زمانے میں اگر تقریباً 4.5 لاکھ روپے کسی کے پاس جمع ہو گئے ہیں، اور یاد رکھیے گا رہنے کے لیے گھر ہو یا نہ ہو، اگر ہو چاہے بوسیدہ کتنا ہو، بیٹی کی شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، ان جیسی چیزوں کو یا ان کے علاوہ چیزوں کو بہانہ بنا کر یا اپنے دل میں غلط خیالات پیدا کر کے اگر میں یا آپ میں سے کوئی حج کے فریضے کو ادا نہ کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ملک زادا او واحدۃ تبلغه الى بیت اللہ، کسی اللہ کے بندے کے پاس اتنا توشہ ہو جائے یعنی اتنا مال کہ وہاں تک جا کر واپس آ جائے، وہاں کے خرچ کو برداشت کر لے، اس کے باوجود بھی وہ وہاں نہیں جا رہا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا فلا علیہ، کوئی فرق نہیں ہے اس بات میں یا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرا امتی وہ ماتا یہودین اور نصرانین، یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، کوئی فرق نہیں ہے. حج کی عبادت آپ خود انگلیوں پر گن سکتے ہیں شہر میں یا اپنے محلے میں یا اس دائرے کو اور چھوٹا کر دیں اپنے خاندان میں، جن کو اللہ نے دولت اتنی دے رکھی ہے، ان کے پاس اچھی خاصی رقم ہے اور اب تک بھی حج کی فرضیت کے باوجود حج ادا نہیں کر رہے اور اللہ نہ کرے کوئی اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، انتقال ہو گیا تو فرمایا کہ کل قیامت کے لیے جواب دینا ہوگا. حج ثابت نہیں ہوتا، اپنے ذمے سے اترتا نہیں ہے. ہمارے یہاں الگ الگ بہانوں کی بنیاد پر یہ یوں کہتے ہیں کہ شیطان کی جانب سے جھوٹی تسلیوں کی بنیاد پر اس جانب کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، کوئی خیال نہیں رہتا. آپ کوئی کہنے لگے کہ بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے، اس میں بھی تو 10 لاکھ یا 15 لاکھ کا خرچ ہے. میں نے اور آپ نے اس فلسفے کو سمجھا ہی نہیں. بیٹی یا کسی کی دختر، اس کی لڑکی کی شادی کے اخراجات یا نکاح جو اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ غریب کی پہنچ سے نکلتا جا رہا ہے، اگر وہ کرتا بھی ہے تو لاکھوں کے قرضوں کے بعد، اور قرض بھی حسنہ بھی ہوتے ہیں اور اکثر سودی قرض لے کر نکاح اپنی بچیوں کے لوگ کر رہے ہیں. یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کیا نکاح کا اتنا خرچ شریعت نے ضروری قرار دیا یا ہم نے بنایا؟ یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے. ہم اسی چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. کسی گھر میں ایک لڑکی ہے تو یاد رکھیے ماں اور باپ کو اگر پیسے کا آنا یعنی کمائی زیادہ کم ہو تو رات کو بستر پر چین کی نیند نہیں آتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس کے گنہگار ہم سب ہیں، پورا معاشرہ ہے کہ نکاح کو اتنا مہنگا، اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ غریب کی رات کی جو چین کی نیند ہے، اس نکاح کی مہنگائی، اس شادی کی فضول خرچی نے سب چھین لیا. غریب ماں باپ رات کو چین کی نیند نہیں سو پاتے، کیسے ہوگا؟ تو آپ خود سوچیں، ہم نے نکاح کو خود مہنگا کر لیا اور اس مہنگائی کے بہانے کو لے کر اگر ہم حج نہیں کر رہے ہیں تو نعوذ باللہ کہ غلطی ہماری ہوئی
یا شریعت کی جانب سے کچھ مغالطہ، یہ سراسر غلطی ہماری ہے، یہ قصور ہمارا ہے۔ اس کے آگے جو اکثر ہمارے ذہنوں میں وساوس اور مغالطے آتے ہیں، نہیں گھر اچھا نہیں ہے، ڈیمولش کر کے توڑ کر شہید کر کے دوبارہ بنائیں گے، عمارت کو گرا کر دوبارہ، کس لیے؟ کیوں؟ ضرورت کیا ہے؟ اگر اللہ نے چھت دے دی ہے، سکون اطمینان سے رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی دنیا میں۔ اگر اللہ نے اپنی خاص چھت یعنی خاص گھر دے دیا ہے، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ نہ جانے دنیا میں کتنے لوگ ایسے جن کو اپنا خاص گھر میسر نہیں ہے، زندگی بھر کبھی شہر کے اس محلے میں کرائے کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کبھی اس محلے میں جاتے ہیں، مکان مالک ناراض ہو جائے تو نہ جانے رات کے کس حصے میں گھر کو خالی کرنے کا حکم آ جائے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کتنے اللہ کے بندوں سے بہتر حالت میں ہیں جو کرائے پر رہ رہے ہیں۔ وہ بھی چھوڑیا، ہم یہ بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں، کم از کم کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کے پاس مہینے کا کرایہ ادا کرنے کے لیے پیسے، کچھ تو ایسے بھی ہیں جن کے پاس اتنی رقم نہیں ہے اور کی زندگی کہیں ریلوے اسٹیشن پر گزرتی ہے، کہیں بس اسٹیشن پر، بس اڈے پر گزرتی ہے، کہیں فٹ پاتھ پر گزرتی ہے۔ اور ہمارے اوپر کیا شیطان سوار ہوا؟ نہیں، گھر توڑ کر بنائیں گے، گھر کے اندر ٹیلس اور ماربلز کو یوز کریں گے کہ شہر میں کسی نے استعمال نہیں کیا ہوگا۔ خدا کی قسم، ہمارے شہر میں نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اب تک حج نہیں کیا، ان کے گھر کے ٹیلس آؤٹ آف کنٹری سے آ رہے ہیں۔ کیا سوال نہیں ہوگا؟ کیا پوچھا نہیں جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی کیا پوچھیں گے نہیں؟ ہمیں اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، تم گن نہیں سکتے تھے، اور ہم نے تمہیں صرف تمہارے نبی نے سزا لگائی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو حج بیت اللہ کو بنا لیا تو اللہ نے فرمایا بلاؤ لوگوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے مولا کمزور بندہ ہوں، آواز کہاں تک جائے گی؟ کہا نہیں، پہاڑ پر چڑھو۔ انہوں نے صدا لگائی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ قرآن مجید کی آیت اور روایات بیان کرتی ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت سے ان کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچایا۔ اسی صدا کا نتیجہ ہے حج کا فریضہ۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے؟ الگ الگ بہانے جو شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے کہ الگ الگ گھر بنائیں گے، گھر میں 10 کمرے ہیں، 2 استعمال میں 8 خالی ہیں۔ یہ ہر شریعت اسلامیہ کا اصول ہے ہی نہیں، اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ آپ خود دیکھیں مدینے میں ایسا نہیں کہ صرف غریب صحابہ تھے، ایسے مالدار صحابہ آج کا عرب پتی ان کے پاؤں کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی، حضرت انس بن مالک جو اللہ کے نبی کے خادم رہے، جن کو اللہ کے نبی نے دعا دی اللہ اس کو مالدار بنا، اتنے مالدار ہو گئے تھے کہ مدینے میں بھی ان کے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ سونے اور چاندی کے ڈھیر مال غنیمت آتا تھا۔ جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو روایات میں آتا ہے ملک ایران کو فتح کیا گیا تو کسرا کا اتنا مال لایا کہ مسجد نبوی کے سامنے جو میدان تھا وہ میدان پورا سونے اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات کے ڈھیر سے بھر گیا۔ صحابہ 3-4 دن تک صرف دیکھتے رہے، کیا ہے؟ انہوں نے زندگی
دیکھا تھا، اتنا ہونے کے باوجود وہ رونے لگے، کسی نے وجہ پوچھی، کہنے لگے ڈر یہ ہے کہ کہیں دین کی محبت نکل کر اس چمکتے ہوئے مال کی محبت ہمارے دل میں آ جائے۔ اور آج ہمارے یہاں یہی ہے۔ خیر بات ادھوری رہ گئی، قرآن مجید کی اس آیت کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ غور کرنے والا ہے، اور آپ یقین کریں جن پر حج فرض ہو گیا ہے اور نہیں کر رہے، اتنی خطرناک وعید ہے کہ اگر قرآن کے ترجمے سے کسی کو ذرا سا بھی لگاؤ ہے تو ڈر لگتا ہے۔ فرمایا ومن کفر، ایسا بھی آ گیا جس میں طاقت بھی جا بھی سکتے ہیں، شادی کا بہانہ، نئی گاڑی کی خریداری کا بہانہ، اگر پیسہ آپ کہیں کہ پیسہ کیش نہیں، آپ کو دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، بعض لوگوں کے پاس تو زمین کے کتنے ٹکڑے سائٹس پڑے ہوتے ہیں مول بھاؤ تجارت کے لیے، اس کے باوجود کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ فرماتے وَلَن كَفَرَ، تم نہیں آئے، تمہارے دل میں ہماری محبت نہیں آئی، تو حج بیت اللہ کو نہیں آئے، تو یاد رکھو تم کیا پوری دنیا کی حج بیت اللہ کا انکار کر دے، میری ذات پر سردے کے برابر فرق نہیں پڑتا، سردے کے برابر فرق نہیں پڑتا، تم مت آؤ، یہ تو ہمارا احسان تھا، ہم نے تم پر کرم کیا، مال دے دیا، تم پیسے اور دولت میں کھیلنے لگے، ہم نے تمہیں طاقتور بنا دیا، تم بہترین چلنے اور پھرنے لگے، لیکن جب ہم نے بلایا تو اس پیسے اور طاقت کا استعمال ہمارے ہی لیے نہیں کر رہے ہو۔ بہت ڈر کی بات ہے یہ، کبھی کبھی اللہ کی جانب سے جو مال دیا جاتا ہے، جو دولت دی جاتی ہے، طاقت آتی ہے، کبھی کبھی ہمارے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے میں نے کمایا ہے، میں نے کمایا ہے، 40+ کی ڈگری میں نے پسینہ نکالا، اور یہ قرآن مجید کی آیت میں بھی اللہ نے جگہ فرمایا، سردی پڑ رہی تھی، میں نے گیا مارکیٹ اور منڈی، میں نے بزنس کیا، میں نے کمایا، یہ جو میں کا لفظ ہے، میں نے کمایا، میری اولاد، میری طاقت، یاد رکھیے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کرنے کی اتنی خطرناک چیز ہے کہ میں نے کیا، میں نے کما لیا۔ اللہ فرماتے ہیں انسان کچھ حاصل کر لیتا ہے تو صبح و شام میں نے کیا، میرے بچے، میری اولاد، میرا گھر، میں اور ذرا سا ناشکری کر لے، جو ہم نے قرآن میں اصول بیان کیا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، تم نے شکر ادا نہیں کیا تو ناشکری کرتے رہے، ہم نے ذرا سا روزی سے ہاتھ کھینچ لیا، ذرا سا روزی کو تنگ کر دیا تو کہتا ہے اللہ میں ہی ملا تھا۔ آپ خود سوچ کر دیکھیں کیا دل میں خیال نہیں آتا؟ ذرا سا بچہ بیمار ہو جائے، پیسے خرچ ہو جائیں، وہ تو یقین نہیں ہے بستر سے نہ اٹھے، آپ یقین کریں ہمارے کانوں میں لوگوں کی زبانوں سے وہ الفاظ سنے ہیں، بعض مرتبہ لگتا ہے کہ ایمان ختم ہو گیا، لوگ کہتے ہیں نہیں ملا تھا۔ اللہ آپ دیکھ نہیں رہے، لوگ یہ الفاظ زبانوں سے نکلتے ہیں، اللہ آپ دیکھا ہے وہ، اللہ تب بھی وہی تھا جس نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اور آج بھی وہی ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، نیند تو بہت دور کی بات، اونگ بھی نہیں آتی، وہ ہر انسان کے عمل سے واقف۔ ذرا سا روزی کم ہو گئی تو شکایات، شکوے اتنے زبانوں پر ہیں کہ اللہ رحم کرے، اور اس نے جو 40 سال تک بغیر پوچھے دیا اس کا کیا؟ بغیر حساب کے دیتا رہا،
اتنا کیا کہ تم نے بچے پڑھا لیے، بچے کی جاب پر چلے گئے، بچے مہینے کے لاکھوں میں کمائے ہیں، کروڑوں کی پراپرٹی کے تم مالک، تم پر حج فرض ہو گیا، تم نہیں جا رہے ہو، اللہ نے فیصلہ کیا ذرا سا آزمایا جائے، تو زبانوں پر ایسے شکوے، یہ شکایت باپ سے تو نہیں کرتے، یہ شکایت علاقے کی جنرل سے تو نہیں کرتے، کوئی شکایت مالدار سے تو نہیں کرتے۔ مالدار اگر ظالم خون کا پینے والا، محلے کا کوئی رہنے والا ہو، سود خور ہو، بیاج کا لینے والا ہو، سٹے اور سٹے کا بازار چلانے والا ہو، تو ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جن حضوری کرنے کے لیے، اور اللہ فرماتے ہیں مال ہم نے دیا، میرے بندے آ جا، میں بلا رہا ہوں، میں اب یہاں کچھ لوگ کہیں گے، یہاں کا مطلب اس بات پر کہ نہیں ہمارے پاس 4.5 لاکھ ہیں، 5 لاکھ ہیں، مگر عرضی ڈالتے ہیں حکومت کے، اس میں نمبر نہیں آتا، ہمارے پاس پیسہ تو بہت ہے، نمبر نہیں آ رہا ہے، تو پرائیویٹ حج کا راستہ بھی تو کھلا ہے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو مال دیا صرف اس لیے کہ وہاں نمبر آئے تو عرضی ڈالتے رہو، وہاں اس کے علاوہ نہ کرو۔ ایک عشق و محبت والی عبادت، یہ بات آج نے چاند پوچھ کر عرض کی، کیونکہ اس سال جن حجاج اکرام کو 1-2 بیت چلے گئے ہیں، جانے والے بھی جن کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، ایسے موقعوں پر بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ میرے بھائی، خلاصہ یہی ہے کہ خود میں اور آپ ہر ایک اپنے بارے میں غور کریں کہ حج فرض تو نہیں ہو گیا، میں دنیا کے دھندوں میں، دنیا کے جھمیلوں میں، رشتے داروں میں اس کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہوں، کوئی ایسا تو نہیں کہ حج میرے اوپر فرض ہو چکا ہے اور میں یہیں پر ہوں، بس اپنے ہی کھانے کمانے میں، اپنے ہی دکان کو بھرنے میں، اپنے ہی گھر کو اچھا بنانے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالی ایک موقع تک نوازتے رہتے ہیں، نوازتے رہتے، دیتے رہتے ہیں، اور جب بندہ، یہ چاہے حج ہو یا عام حالت، جب بندہ ناشکری پر اتر آتا ہے، بغاوت پر اتر آتا ہے، تو پھر پکڑ آتی ہے، اور ایسی پکڑ آتی ہے کہ اس نے کبھی نہیں سوچا ہوگا، کبھی نہیں سوچا کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ اللہ کا یہ اصول ہے، اور قرآن مجید میں چونکہ ہم اس کے قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ یا تفسیر یا درس قرآن میں شامل ہونے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، ورنہ بعض جگہ قرآن نے صاف اعلان کیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ہمیں بھولا، صاف اس کا ہی ترجمہ ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے ہماری یاد سے رخ موڑ لیا، یعنی جو ہمیں بولا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کے بعد کیا کریں گے؟ سنو، ہم اس کے لیے روزی کو تنگ کر دیں گے۔ یہ قرآن مجید کا 16واں پارہ اور شاید اس کا آخری رکوع ہے، ہو سکے تو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ جو ہم روزی نہیں آ رہی، دکان نہیں چل رہی، تعویذ بنا اور سورہ بقرہ کی تلاوت، سورہ مزمل کی تلاوت، آج ایک بات کہتا ہوں، اس کو یاد رکھیے گا، اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے، مسجد کے قریب بھی نہیں ہے، بس ظہر پڑھ لی، عصر پڑھ لی، وہ بھی ایسے ہی کیا ہے، اور مرغ کی طرح کو ٹھونک ماری، تو جو جانور دانا چننے کے لیے مارتا ہے، اور ایسے ہی چلے گئے، نہ کوئی اہمیت نماز کی، نہ اللہ کا ڈر اور خوف۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کیا روزی دی جائے گی یا چھین جائے گی؟ خود سوچیں میں اور آپ، جو روزی کی تنگ ہونے کی شکایت ہے، اسی لیے تو ہے ایک انسان مالدار ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، اور ان کو پتہ ہے ابا
زندگی میں رہتے ہوئے انتقال کے بعد پراپرٹیاں ہمارے پاس ایک بھی نافرمانی نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اللہ کا حکم، اس لیے کہ کروڑ ختم ہو جائیں گے. یہ سچائی ہے. باپ کے خلاف گئے تو پراپرٹی ختم. یہ سچائی ہے آج کے زمانے کی. آپ خود سوچیں، تمام باپوں کا بڑا کون؟ اللہ ہے. ہم اس کے خلاف جا کر یہ سوچ رہے ہیں کہ روزی جھولی پر کہاں جائے گی. میں آپ کو خدا کی قسم کھا کر اور چیلنج کے ساتھ یہ بات قرآن و حدیث کی روشنی میں کہی جا سکتی ہے. آپ ماہر سے ماہر عامل کے پاس جائیں، آپ سورہ بقرہ پورے سال پڑھواؤ، 40 دن میں پورے سال پڑھواؤ، سورہ مزمل پڑھواؤ. اگر خدا کا ذکر سے مانا، اگر اس کا ڈر، اس کی نمازوں کا خوف اس کی یاد نہیں ہے، تو رب تعالیٰ کی قسم روزی زیادہ نہیں کم ہوگی. لکھ لیجیے یہ بات. جو دینے والا ہے اسی کے ساتھ مزہ، اسی کا ٹھٹا بنانے جا رہا ہے، اسی کی نافرمانی ہر موقع پر. یہ زندگی کو میں ہو یا میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں. کھما کر دیکھیے، یہ جو روزیوں کا کم ہو جانا ہے، یہ جو پیسے پر بھائیوں کا لڑنا ہے، یہ جو دولت کے پیچھے آپس کے اختلافات کی بنیاد پر آج تک تو اب تو قتل کی نوبت تک آ گئی ہے. عزتیں محفوظ نہیں، احترام نہیں رہا، وقار نہیں رہی. کیوں؟ اللہ نے فرمایا ہم زندگی کو تنگ کر دیں. ہم نے دیا، ہم نے پیدا کر دیا، ہم نے چلنا پھرنا سکھا دیا، اور ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو ہم سے فرمایا کہ تمہاری نمونہ ہے، ویسے نہیں فرمایا. اللہ کے نبی کا اصول کیا تھا؟ آخری بات کہہ کر بات ختم کروں. اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک اصول یہ تھا، آپ فرماتے تھے میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. کسی نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ کے بارے میں تو قرآن کہہ رہا ہے یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک. اللہ کے نبی، اللہ کے رسول آپ کو بخشائے ہیں، آپ یا تو معصوم ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کا جواب سنیا. اور یہ اس لیے جان بوجھ کر آخر میں کہہ رہا ہوں، یہ جو ہمارے پاس تھوڑی سی دولت آنے کے بعد آئی ایم سمجھنگ میں کچھ ہوں، یہ جو شیطانی خیالات آتا ہے، اس اللہ کے نبی کے جواب کو سنیے. اللہ کے نبی کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی. آپ کو تو یہاں تک کہا گیا تھا آپ صرف ہاں کہیے، مدینہ ہو یا مکہ، ہم پہاڑ کو سونا بنا دیں گے، آپ جو مانگیں گے وہ دیا جائے گا. اس کے بعد بھی رحمت کائنات کیا فرما رہے ہیں؟ تم استغفار کے بارے میں پوچھ رہے ہو، میں کیا اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنوں؟ آپ سوچ کر دیکھیں، دنیا کا سب سے افضل انسان، اس سے بہترین باپ، اس سے بہترین شوہر، اس سے بہترین حاکم دنیا میں کوئی آیا نہ آئے گا. وہ کہہ رہے ہیں سب چیزوں کے ہونے کے باوجود نہیں، مجھے اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے. اور میری اور آپ کی حالت یہ ہے، کچھ پیسے کوئی عہدہ آ جائے تو نہ کہلوائیں آپ. محلے کے غریب کو ایسی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے کہ ظالم یہ سوچتا ہے کہ زمین پھٹ جائے تو یہیں پر جاؤں. بات کہنے کو بہت سی ہیں، آخر میں آپ سے یہی کہنا ہے، میں ہوں یا آپ اپنے آپ پر غور کریں. کہیں حج فرض تو نہیں ہو گیا اور اس کے باوجود کہیں ہم اللہ کی اس ملامت پر لعنت کے نیچے تو نہیں آ گئے کہ اب تک ہم ادا نہیں کر رہے ہیں یا نہیں کرنے کا ارادہ ہے. دعا فرمائیں جو باتیں کہی گئیں ان پر اللہ اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.